الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما علمها عند الله وإنما أنا نذير مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، انسان کے سامنے وہ حقائق کھولے جا رہے ہیں جو انسان کے سامنے تو ہیں، مگر شاید انسان نے ان کے بارے میں اتنا جانا نہیں ہوگا اور شاید اتنی اہمیت کے قائل بھی نہیں تھا انسان ان کے بارے میں۔ ابھی دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، هو الذی انشأکم، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے پہل انسان پیدا فرمائی۔ اس کا ڈھانچہ خود اپنی مرضی ثوابدید کے ساتھ تیار کی، نقوش جوارح اپنے ثوابدید سے دے دی، ظاہری اور باطنی جتنے بھی اعضاء، اسباب اور جسم کے حصے ہیں اپنی مرضی سے بنا دی۔ ایک نظام کے تحت پر اس کے نسل کو جاری و ساری رکھا، بالکل تسلسل کے ساتھ کتنے ہزاروں سالوں سے سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہوگا اللہ کی مشیت سے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور وہی ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اسی ذات نے تم لوگوں کو کان دے دی، آنکھیں دے دی اور دل دے دیا۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ضروریات زندگی ہیں، ان کے بغیر انسان ناقص سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کان اور کان میں سننے کی صلاحیت، جعل لکم السمع والابصار، آنکھ اور آنکھ میں دیکھنے کی استطاعت، اور دل کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی صلاحیت، کہ جب تک دل چلتا رہے گا انسان چلتا رہے گا۔ جہاں کہیں یہی ایک ٹکڑا ٹھہر گیا تو فی امان اللہ۔ یہ سب کچھ تو اللہ نے کی، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم شکر گزار لوگوں کو کم دیکھو گے۔ جو لوگ اللہ کے شکر گزار ہو جائیں، اب شکر گزار ہونے کا پھر معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی میں اپنے آپ کو ایسے لگائیں جس طرح اللہ کی مشیت۔
یہ ایک قل هو الذی ذرأکم فی الارض، یا رسول اللہ اپنی امت سے کہہ دو، انسانیت سے کہہ دو، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے انسان کو زمین پر بسایا مگر ایک جگہ پر نہیں، پھیلاتے چلا دیا اس کو، یہ ملک ہے وہ ملک ہے، یہ قوم ہے وہ قوم ہے، یہ بستی وہ بستی۔ انسان ہوتا ہے ایک دوسرے سے مانوس، مگر اس مانوسیت کے باوجود بھی پھیلا دیا ان کو، ایک دوسرے سے دور جا کر کے آبادیاں بسانے والا بنا دی۔ ذرأکم فی الارض، لیکن وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ زمین پر جو پھیلتے چلے جاتے ہو، آباد ہوتے ہو اور بود و باش اختیار کرتے ہو، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، یعنی ایک ایسی جگہ پر جہاں اللہ رب العزت کی حاکمیت کے تمام ذرائع استعمال ہوں گے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہر حالت میں انسان پر مسلط ہے اور اس کی گرفت پر قادر ہے، یعنی کہ یہاں تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی قدرت اختیار سے باہر ہیں، اور قیامت کے دن وہاں آ کر جمع کیے جائیں گے، وہ تو حساب کتاب کی جگہ ہو، اپنی جگہ وہ بات، اور یہ بات حقیقت کہ انسان اللہ کے قبضے قدرت سے کبھی بھی باہر نہیں ہے اور کہیں بھی باہر نہیں۔ جب یہ فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر یہ کہنے لگ جائیں گے کہ تو پھر کب ہوگی یہ بات، یہ واقعہ کب پیش آئے گا، یہ حادثہ کب وقوع ہوگا، اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے اور تم لوگ سچ بولتے ہو تو یہ کب ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر ان کے جواب میں یہ فرما دیں کہ وقوع کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ یہ معاملہ کب پیش آئے گا، کتنے سالوں کے بعد، دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ باقی جہاں تک میرا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حیثیت یہ ہے کہ انما انا نذیر مبین، میں تو ایک حقیقی اور کلم کلا حقائق بیان کرنے والا، باخبر کرنے والا انسان ہوں، کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے، وہ صورتحال کیا ہے اس کو من وعن تمہیں بتا دیتا ہوں، کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں، اپنے طرف سے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ نذیر اس خیر خواہ انسان کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی دلداری اور دردمندی کے ساتھ انسان کو مصائب اور مشکلات اور حوادث سے بچانے کی نصیحت اور کوشش کرے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی انما انا نذیر مبین، تو وہ جب آئے گا پتہ چل جائے گا۔ میں نے تو اپنی بات جو بتانے کی تھی بتا دی، جو رہنمائی کرنی تھی میں نے کر لی، اب یہ کہ یہ کائنات اور یہ انسانی وجود یہ تو خود اپنی جسمانی اور روحانی اور عقلانی استعدادوں کی بنیاد پر یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہو۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔